اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ وہ تو بہت طویل واقعہ ہے کہ وہ کیسے جنت سے زمین پر آئے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف ہی نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوگے جتنے آنسو داؤد علیہ السلام کے خوف الہی کی وجہ سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے کہ وہ اتنا زیادہ روئے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹے تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی؟ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام تم اس امانت کی بات کرتے ہو، تجھے ان کی امت کا بیان کروں؟ میرے عزیز بھائیو، ابھی ہمارے آنے میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پڑے ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا ان ہستی کو چھوڑو، اس کی امت کا بیان کروں؟ تو بیٹا کہنے لگا، جی ابا جان بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے گئے۔ وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ سارا دن گناہ کرتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، ساری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے، اللہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا جائے گا۔ پھر کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا۔ وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کر جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری زندگی کی خطائیں کر کے صرف ایک بول بولیں گے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اور ہم صرف اسی احسان کا اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے، اللہ کریم کے اس احسان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کچھ باتیں، کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے۔ تو وہ کلمات کیا تھے جو انہوں نے سیکھے اور ان سے ان کی توبہ قبول ہوئی؟ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
امام بحقی نے اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس فکر میں تھے تو اچانک اس پریشانی میں یاد آیا کہ وقت تخلیق انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرتانی، اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو کیسے جانتا ہے؟ تو عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور جب مجھ میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو عرش پہ پڑی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کریم نے جواباً فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ اور پھر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک تو میرے عزیزوں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور اس طرح یہ مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، اور جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ کو بلا دی گئی تھی، اور آپ کی زبان پر سریانی زبان جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ اور میرے جو سب سے مین چیز ہے اور سب سے اہم ہے، یہ لازمی سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی، یہ خطا گناہ نہیں ہوتی، اس لیے جو کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی کہے گا یا خطا کار کہے گا تو وہ شخص نبی کی توہین کرے گا، اور نبی کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرا کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ خلاف ادب کوئی لفظ اپنی زبان پر لائے۔ تو میرے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے بہت اہم باتیں آپ کو بیان کی ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوئی، اور دوسرا ہماری امت کی کیا شان اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کے گناہوں کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔